بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا گنیو پڑھنے کا معمول بنا لیں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دودھ پھر جائے تو افسوس نہ کریں بلکہ اس سے کھویا بنا لیں۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ کو درست کرتی ہیں، لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہیں۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگائیں، اس سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پریشانی ہو انہیں چاہیے کہ وہ شلجم کی سبزی کھائیں۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا ہے تو دوپہر کے وقت پیاز کھانا مفید ہے۔ اس کا باقاعدگی سے استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑو، جلد نرم ہو جائے گی۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر معدے میں تیزابیت ہو، جلن ہو یا منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھائیں، اس سے معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنے کی دال بخار کو روکنے میں مددگار ہے۔ پاؤں کا درد ختم کرنے کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کا تیل لگائیں، ہر قسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ سبز مرچیں جھریاں ختم کرنے کے لیے مفید ہیں۔ کمر کے درد کے لیے سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھنے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا بار بار یا رک رک کر آتا ہو تو وہ باجرے کی روٹی کھائیں۔ منہ میں چھالے پڑنے اور معدہ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنا۔ بھنڈی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر کھاؤ، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نیم کے پتوں کا پانی جلد کے دانوں کے لیے بہترین ہے۔ نہار منہ مٹکے کا پانی، اس میں نمک ڈال کر پینے سے معدہ توانا رہے گا۔ چائے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ پانی میں عرقی گلاب ملا کر پینے سے منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کی ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور آپ کا رب آپ کو کامیاب کر دے۔ ناشتے میں کیلے کھانا پورا دن آپ کے موڈ کو بہتر رکھے گا۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو وہاں کبھی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو سانپ نہیں آتے۔ ناشتے میں کیلے کھانا پورا دن آپ کے موڈ کو بہتر رکھے گا۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے پکا کر مالش کرنے سے جوڑوں کا درد اور جلد کی بیماریوں میں آرام ملتا ہے۔ لہسن کو دیسی گھی میں فرائی کر کے کھانے سے دل صحت مند ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کی جلن ختم ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ جسم کی الرجی کے لیے بکری کا دودھ پئیں۔ شوگر کے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں کیونکہ ان میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جسم میں سوجن ہو جائے تو لونگ کھانا شروع کر دیں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ جب چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے
ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بستر سے 1000 درجے گنا بہتر ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ سر میں تلوں کا تیل لگانے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ کبھی پیشاب کو نہ روکے، کیونکہ پیشاب روکنے سے فالج بھی ہو سکتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آفت کی نشانی ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ ناشتے میں ابلے انڈے استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے ناف پر لہسن کا رس لگا کر سو جائیں۔ اگر آپ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہیں تو رات کو اسبگول کا چھلکا پینے کا معمول بنائیں۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہیں آتی تو پانی میں چھوٹی الائچی رکھ کر سو جائیں، سکون کی نیند آئے گی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سونف والا نیم گرم دودھ پینے سے پرانی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا مرضی محنت کریں، جسم میں کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو اسے واپس نہ کرنا۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر دو، سکون ملے گا، گلے کی خراش ختم ہوگی۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے۔ بھوک نہ لگنے کی صورت میں خشک انار دانے کا روزانہ استعمال کریں، اس سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اپنی جیب میں الائچی کا ایک دانہ رکھ لو، گھر میں بے تحاشا دولت آئے گی۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے، شہد اور دار چینی کھایا کریں۔ ناشتے سے پہلے آم کا استعمال وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ نظر کمزور ہو تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کا استعمال کریں۔ مچھلی کے سر کا ٹکڑا، اس پر ہلکا سا نمک، ہری مرچ، مسالے ڈال کر اس کا سوپ پئیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ 5 چیزیں صحت کی دشمن ہیں۔ بہت زیادہ غصہ کرنا، بغیر وجہ کے پیشاب کو روکے رکھنا، ہر وقت مایوس اور غمگین رہنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ جو لوگ خالی پیٹ ادرک کھاتے ہیں وہ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو وہ روزانہ سونف کھایا کرے۔ جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ ورزش کرے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ بخار رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ پینا انتہائی مفید ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے اور کپڑوں کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو زیادہ پھل اور سبزیاں کھانی چاہیے، جبکہ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور تل کا استعمال کرنا چاہیے۔
میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب استعمال کریں۔ توری کی سبزی استعمال کرنے سے کمزور معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ املی کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے مفید ہے۔ کچا شلجم کھانے سے نظر اور دماغ تیز ہوتے ہیں۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر آپ کے منہ کے چھالے اور مثانے کی کمزوری ہے اور آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے تخم ملنگے کا استعمال کریں۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ جو عورت کھانا بناتے وقت درود شریف اور سورہ کوثر پڑھتی ہیں اس کے گھر میں بے حد رزق آتا ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ماش کی دال زیادہ استعمال کرنے سے شوگر سے بچے رہو گے۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی نہ پئیں۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سوپ بنا کر پئیں۔ اگر کھانا پکاتے وقت مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ خواب میں دانتوں کو گرتے دیکھنا لمبی عمر کی نشانی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے جسم کی اندرونی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کا استعمال ڈپریشن سے نجات دلانے میں مددگار ہے۔ سبز چائے پینے سے نیند کے دوران خوف ختم ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہیں۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھ جاؤ وہی لوگ آپ کو بہت جلدی دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے باجرے کی روٹی قدرتی ٹونک ہے۔ جس گھر میں رشتے کم آتے ہوں وہاں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کر دیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ شام 5 سے 7 کے درمیان کے وقت کا فیصلہ کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ دوپہر سے شام تک سونے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرو، برتن جلدی دھل جائیں گے۔ عورت بھنڈی کھا لے، عورت کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک کریں۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی میں شہد ملا کر لگا دیں۔ جلی ہوئی جگہ پر جلدی آرام آ جائے گا۔ پھلوں کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے آپ کے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لو۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ شیمپو کا زیادہ استعمال کرنے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ زیادہ چینی کھانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔
दही के अंदर इलायची डालकर खाई जाए तो बदन और टांगों की थकावट फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। लीमू जिगर को साफ़ करने में मुफीद है। बदन की एलर्जी को दूर करना चाहते हो तो बकरी का दूध बगैर चीनी के पी लो। अच्छे दोस्त के साथ धोखा करना ऐसा है जैसे आपने हीरा फेंककर ज़मीन से पत्थर उठा लिया हो। जो लोग मोटापे का शिकार हैं, दुबले पतला होना चाहें तो रोज़ाना सब्जियां और लीमू खाया करें। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो चेहरे पर बादाम का तेल लगाएं। नाराज़ रहने से चिड़चिड़ेपन की बीमारी आती है। अगर घर में मच्छर बहुत ज़्यादा आते हों तो कुछ फासले पर काला कपड़ा लटका दें। इस तरह मच्छर आपको हरगिज़ नहीं सताएंगे। जिन लोगों को फेफड़ों की बीमारी का मसला हो उनको चाहिए कि दिन में 8 गिलास पानी पिया करें। अगर दाईं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर कमज़ोर होने की अलामत है। अगर सर के बाल सफ़ेद हो जाएं तो मछली खाया करें। हड्डियों में ताकत, जोड़ों में तवानाई चाहते हो तो कुकिंग ऑयल के बजाय खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करो। चलते वक्त हमेशा छोटे छोटे कदम रखने चाहिए। औरत सदियों तक जवान रहना चाहती है तो रोज़ाना किशमिश खाया करें। सुबह को जल्दी उठ जाने वाला कभी बीमार नहीं होता। जिनका माथा बड़ा होता है उनकी किस्मत भी बड़ी अच्छी होती है। प्यारे नाजरीन, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक का एक प्यारा सा नाम लिख दें। खरबूजा खाने से वज़न में इजाफ़ा होता है, जिस्म की बेहतरीन नशोनुमा होती है। ज़ुबान पर नीले रंग की लाइनें गुर्दे में पथरी होने की अलामत होती हैं। हर वो शख्स जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, दूसरों के पोल खोलता है, तो उसे ये उम्मीद कभी न रखें कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ़ करेगा। ऐसे इंसान के सामने किसी की बुराई या किसी की बात मत करें। खुद की हर जगह तारीफ़ मत, वरना कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा। लोग आपको बिल्कुल मजाक उड़ाएंगे। सोने से पहले बिस्तर और कपड़े झाड़ लेने से नींद बहुत अच्छी आती है। सोने का बिस्तर जितना आरामदह होगा, नींद आपको उतनी ही अच्छी आती है। पाँव के नाखूनों को बार बार छूने से इंसान चुस्त व तवाना हो जाता है। पाँव के नाखूनों पर सरसों का तेल लगा दें। जिस्म से 100 बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। घर में आए मेहमान को सबसे पहले खजूर खिलाएं। आपके रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा हो जाएगा। मेहमान को अंधेरे में बिठाने से रिस्क तंग हो जाता है। निहार मुँह अखरोट खाने से कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है। कमर के दर्द के लिए फूल मखाने भी खाए जा सकते हैं। दुरूद शरीफ का विर्द करने से मुसीबत और परेशानी ख़त्म हो जाती हैं। अगर कोई चीज़ आप कहीं रखकर भूल जाएं तो दुरूद शरीफ पढ़कर याद करो, भूली हुई चीज़ याद आ जाएगी। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है और ये जल्दी हज़म भी हो जाता है। कोई तेज़ खुशबू ना सूंघा करो, इससे दिमाग में खुश्की पैदा हो जाएगी। रात के वक्त ज़्यादा खाने से परहेज़ करो, वरना जल्दी बूढ़े हो जाओगे। ज़्यादा लेस खाने से पेट भर जाता है। कच्चे चावल मत खाएं, इससे गुर्दों में पथरी होती है। खाली पेट सोने से उम्र में कमी आती है। बांझपन में भिंडी और गोभी का इस्तेमाल मुफीद है। टमाटर ज़्यादा मत इस्तेमाल करो, वरना पेशाब में इन्फेक्शन हो जाएगा।
دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔